محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم صبح اپنی نیند کو چھوڑ کر بستر کر چھوڑ کر اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف نکل کر آئے، 2 رکعت نماز ادا کر لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقین ہے اس پر تو انویسٹ کرو. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین ہے تو انویسٹ کرو اس پر. آج یہی تو بات ہے، یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. منافقت آنے لگ گئی ہے، بزدلی کہاں سے آتی ہے؟ اللہ اس کے رسول کی ہر بات پر یقین کامل ہو جائے بندے کو تو پھر وہ منافق نہیں رہتا، وہ ایمان والا ہوتا ہے. اور پھر مصیبتیں تو آئیں گی لیکن مصیبتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اگر مجھ پر 10 پہاڑ بھی نازل ہو جائیں، اتر جائیں، تب بھی میں خوف زدہ نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہے مجھے. کہا کیوں؟ کہا قرآن کی ایک آیت میرے لیے کافی ہے. پوچھا کون سی آیت؟ فرماتے اللہ فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. فرماتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے اے محبوب آپ فرما دیں ہرگز ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی، اتنی ہی آئے گی جتنا اللہ نے لکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی ہی آئے گی جتنی اللہ نے لکھا ہے. اور پھر آگے رب تعالیٰ فرماتا ہے ہوا مولانا، وہی ہمارا مددگار ہے، وہی ہمارا مددگار ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے. بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا لیکن قید کے دوران، جیل کے دوران کچھ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا قیدی آ گیا تھا، مانسک سنتولن بگڑا ہوا تھا، گھر والے بھی چاہتے تھے اندر ہی رہے، چھڑانا بھی نہیں چاہتا تھا کوئی، اٹھا پٹک زیادہ کرتا تھا، جوان تھا اور اندر رہا. مہینہ گزرنے لگ گیا. وہاں ہوتا ایسا نظام ایسا ہے کہ ہر ہفتے گھر والوں کی ملاقات آ جاتی جالیوں میں، ادھر سے ہم باہر سے رشتہ دار. ہر قیدی کے کوئی کبھی ماں کبھی باپ کبھی بھائی بہن ملاقات کے لیے ہفتے میں 1 مرتبہ ٹائم ملتا ہے 15 منٹ. لیکن اس بندے کا کوئی آتا ہی نہیں تھا، ملنے بھی نہیں آئے. مہینہ گزر جاتا، یہ اٹھا پٹک شروع کر دے، لوگوں کو مارنا. تو جیلر جو ہے گھر کو فون لگاتا اس کے اور کہتا کہ بھائی تمہارا بیٹا ہے، کبھی تو آؤ ملاقات لو اس سے، سب کو پریشان کر رکھا ہے. اور اسی لیے کہ قیدیوں کی جو حالت بگڑتی ہے تو یہ بہت بڑا ڈینجر مسئلہ ہوتا ہے، ان کو سنبھالنا. باہر آپ ادھر ادھر ہوئے تو اندر ڈالیں گے، اندر ہی بگڑا تو پھر کون سا اندر، وہ لاسٹ منزل ہے. اور اسی لیے وہاں جانے کے بعد ڈر بھی نکلتا ہے لوگوں کا، اس کے بعد کہاں جانا ہے، اب سیدھے جنت ہے. آپ سنیں اس بات کو. اس کا باپ آیا اور کہا کہ بیٹا تھوڑے دن ہو گئے. اس نے پوچھا کب چھڑاؤ گے مجھے، بیل کب ہوگی؟ چھوٹے سے کیس تھے. کہا اس منڈے کو جو ہے تمہاری بیل رکھ دوں گا، چھوٹ جاؤ گے، اس منڈے کو نکل جاؤ گے. وہ آیا، سب بیٹھے ہوئے تھے، خوشی سے اعلان کرتا منڈے کو میں چلا جاؤں گا، منڈے کو چھوٹ جاؤں گا. منڈے آیا، ٹیوزڈے آیا، وینسڈے آیا، پھر ہفتہ 2 ہفتے اس کا باپ آیا ہی نہیں. مہینہ گزر رہا ہے، پھر یہ اٹھا پٹک شروع کرے. پھر فون کر کے اس کے باپ کو بلایا، آؤ ملاقات لو. باپ آیا، پھر پوچھا کب ہوگا ابا؟ کہا میں تھوڑا سا کام میں بزی تھا، اس منڈے تو تیرا ہو جائے گا، اس منڈے کو ہو جائے گا. یہ آتا اور کہتا پھر بیچارہ وہاں تو ایسے ہی ہے، سب تنکے کے سہارے پہ ہی رہتے. وکیل بولتا ہے اس ڈیٹ میں ہوگا، ہاں ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کرے کیا؟ تو وہ سب سے کہتا ہے اس منڈے کو پکا ہے. وہ بھی گیا منڈے. پھر 1 مہینہ گزرا، یہ 6 مہینے اس کا باپ ہر منڈے کو ہی بولتا تھا، بار بار آئے، توجہ چاہتا ہوں. اور حالت ایسی ہو گئی 6 مہینے کے بعد وہ باپ سے مل کر کے اندر آ رہا ہے، سارے قیدی خود ہی بولنے لگے اس منڈے کو ہے نا تیرا. اس کے بولنے سے پہلے ہی کہتے اس منڈے کو بیل ہے نا تمہاری، ضمانت ہونے والی ہے. اس کو ہرٹ ہو گیا، تکلیف ہو گئی.
جب دل پر کسی کے چوٹ لگتی ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کی بہت جلدی سنی بھی جاتی ہے. اس نے جھلا کر کے کہا تھا, گالی دے کر کے کہا تھا, کرمنل تھا, گالی دے کر کے کہا تھا سب کو, تم لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہو, میرے باپ کی وجہ سے یا جیلر کی وجہ سے میں اندر نہیں ہوں, میرا خدا اتنے دن کا لکھا ہے اور جس دن لکھے گا تم سب دیکھتے رہو گے, میں چلا جاؤں گا. کیا بات ہے, واہ واہ. ہم نے سوچا یہ کہاں سے اتنا بڑا ایمان آیا, اور اتفاق سے سنیچر کے دن وہ اپنے باپ سے مل کر کے آیا تھا, اس کو چڑھایا گیا تھا اور وہ بپھر کر کے اس طرح کی بات کیا تھا, اور منڈے کے دن اس کا باپ ضمانت کا بیڑا لے کر آ ہی گیا, اور وہ ہنستے خوشی سے جا رہا تھا اور کہا میں نہیں کہہ رہا تھا, میرا خدا جب تک لکھا ہوا ہے تب تک میں یہاں رہوں گا, کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہمیں اندر رکھنے کی, اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزوں جو بھی مصیبتیں آئیں گی ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے فرمایا اتنی پہنچیں گی جتنی اللہ نے لکھا ہے, اور مددگار بھی وہی ہے, مددگار بھی وہی ہے. میں اس سے قبل بھی آپ کے یہاں ایک بات سنایا تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق. آپ جیل کے اندر 7 سال کاٹ لیے, اور 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی تھی, ایک اس میں مرنے والا تھا, ایک چھوٹنے والا تھا. قرآن پاک میں واقعہ موجود ہے. جو چھوٹنے والا تھا اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تیرے خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں, چھوٹ کر کے جائے گا تو, بادشاہ بدل چکا ہے, جو مجھے قید میں ڈالا تھا اب وہ نہیں ہے, مصر کا بادشاہ بھی بدل گیا ہے, جانا اور بادشاہ سے میری درخواست رکھنا کہ میں بے قصور کئی سالوں سے اندر قید میں ہوں. یہ قیدی اپنے خواب کی تعبیر کے مطابق ہی, اس نے خواب دیکھا تھا, اس کی تعبیر کے مطابق چھوٹ گیا, اور جیل سے چھوٹنے والا سب بھول بھی جاتا ہے, پلٹ کے دروازہ بھی نہیں دیکھتا, کون ہے کیا ہے سب بھول جاتا ہے, اور وہ بھی گیا بیچارہ, سب بھول گیا. اور بادشاہ کے سپاہیوں میں مصاحبین میں خاص لوگوں میں شامل ہو گئے, لیکن اس کو وہ بات یاد نہ آئی یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا. یوسف علیہ السلام کی جو درخواست تھی بادشاہ کے پاس وہ بھول گیا, اور بعض روایتوں میں پھر 7 سال گزر گئے بنا کسی غلطی اور قصور کے. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رو پڑے, کہا ہے مالک الملک یا ذل جلال والاکرام, تیرا یہ بندہ بے قصور کب تک یہ دروازوں کے اندر قید رہے گا, کیا میرے لیے دروازے اب کھلیں گے نہیں؟ تو جانتے ہو یہ ایسا مقام ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے یوسف قید میں اندر گیا, اگر تجھے باہر جانا ہی تھا تو بادشاہ سے کیوں درخواست کیا, کیا میں نہیں تھا؟ یہ نبیوں کے لیے ہے میرے عزیزوں, اعلیٰ ایمان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس پر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے. ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے. ایک بات مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے, میں یہ عرض کرتا ہوں یہاں پر گفتگو, میں جو چیزیں شروع کیا تھا اس کو یہاں سٹاپ کرتا ہوں. سارے لوگوں نے دعائیں کی مجھے پتا ہے, اور سب سے زیادہ میں نے حضور تاج الشریعہ کو اور حضور امین ملت کو خواب میں بار بار دیکھا, اور حضرت ابھی مجھ سے کہا تھا کہ ہم سب پریشان تھے, بہت دعائیں کرتے تھے. میرے چھوٹنے کی دعائیں یا میرے آرام کی دعائیں یہ الگ مقام رکھتی ہیں, لیکن جس وقت اندر جا رہے تھے میرے برادر گرامی بھی موجود ہیں, میں ایک دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ کرتا تھا کہ اے رب ذوالجلال تیرا بندہ ہے, تیرے نبی کی بات کر کر اندر آیا, اتنی لاج رکھنا کہ میرے باہر جانے کے لیے کبھی کسی کتے کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ. کسی ظالم کی مدد لینے کی نوبت نہ آئے, اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت بھی کر دوں, بہت بڑی ذمہ دار شخصیت موجود ہے, میرے الفاظ کا میں ذمہ دار ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں, اور لوگوں کو پھر یہ لگتا ہے یہ اتنا سب ہو جانے کے بعد پھر بھی کتا کہتے ہیں, یہ کتا کتا ان کی زبان پہ کیوں آتا ہے؟ میرے عزیزو یہ اب کوئی غیر قانونی بات نہیں, سپریم کورٹ کے جج نے بھی ہمارا
ججمنٹ دینے کے وقت کہا تھا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہیٹ اسپیچ نہیں ہے, ایوری ڈاگ ہیز اے ڈے, ہر کتے کا ایک دن ہوتا ہے. ہم نے تو تھوڑا سا کہا تھا, انہوں نے بہت کہا ہے. تو یہ جو بھی میں کہوں گا اب سپریم کورٹ کے اعتبار سے کہوں گا, اور پھر میں ابھی تک تو کبھی وہ شعر کو دہرایا بھی نہیں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے 5 سال کے 6 سال کے بچے سامنے کھڑے ہو کر کے وہی دوہرا رہے ہیں. واہ واہ واہ. بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا اندر قیدیوں کو جب بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا کوئی تو کہتا تھا وہی بات. واہ واہ واہ. آج وقت ہے تمہارا. کیا بات ہے. ہر جگہ پر کھانا صحیح نہیں مل رہا ہے تو بھی وہ قیدی یہی پکار کر کہتے تھے آج وقت ہے, آج وقت ہے. میرے عزیزوں, جتنا ہی تم دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. یہ ہم اپنی تعریف کے لیے اپنے گھر کے لیے نہیں بولتے. ہم نے کبھی کسی کمیونٹی کو, کسی خاص دھرم کو یا کسی خاص مذہب کو نشانہ بنا کر کبھی نہیں بولا. ہاں, میرا یہ مشن ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے انگلیاں اٹھائے گا تو ہم اس کا جواب دیتے رہیں گے. بے شک بے شک. اور اگر ایک آدمی کرتا ہے تو ایک کا جواب, 10 کرتے تو 10 کا جواب. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم پوری کمیونٹی کو بول رہے ہیں, پورے مذہب کو بول رہے ہیں, کسی قوم کو بول رہے ہیں. یہ تو پھیلائی گئی بات ہے. بہرحال وقت آنے کے بعد سب سمجھ میں آ جائے گی. آج جس چیز کے لیے کانفرنس رکھی گئی ہے, تعلیمی بیداری کانفرنس, میرے عزیزوں یہ اتنی بڑی وقت کی ضرورت, میں آپ کو کیا بتاؤں. اسلام شروع ہی ہوا ہے اقرا کہتے ہوئے. سب سے پہلی آیت میرے نبی پاک پر جو اتری وہ کیا ہے؟ مسلمانوں اتنی تو بات یاد رہے, اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ خانی کرائی گئی کہ نہیں کرائی گئی؟ تو پڑھے ہو نا, تو پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب پڑھو, اے رسول پڑھو. دیکھو قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ نے کل بھی کہا, کہو, لیکن جب سب سے پہلی آیت آئی تو اس میں کہا کل نہیں, اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی, یہ اس سے کہا جاتا ہے پڑھو. جبرائیل امین آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق. 3 بار تو حضور نے نہیں پڑھا تھا, صرف وہ اقرا اقرا کہہ رہے تھے. 4تھی بار جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. نبی پاک نے پڑھا, اور اقرا اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو. اور نئے آدمی کو پڑھانے کے لیے کہیں گے کہو جیسے میں کہہ رہا ہوں, جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کہو. اور بھی ایک بات جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں مستشرقین نے جو پھیلائی, وہ امی تھے. امی کا معنی کچھ نہ ہنجار لوگ ان پڑھ کرتے ہیں کہ ان کے رسول ان پڑھ تھے. ان پڑھ نہیں, امی کہتے ہیں جو کسی سے نہیں پڑھا ہوا ہو. بے شک. اس کا استاد نہیں لیکن وہ سب کا استاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بات تو مجھے بتاؤ, قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان, 3 آیتیں. الرحمن, رحمان اللہ رب العزت. علم القرآن, اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر ہے خلق الانسان, اس نے انسان کو بنایا. مجھے ایک بات بتاؤ, رحمان دوسرے نمبر پر آئے تھے, اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر آئے تھے, اس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا یہ تیسرے نمبر پر, قرآن سکھایا یہ پہلے دوسرے نمبر پر. جب انسان بعد میں پیدا ہوا ہے تو قرآن سکھایا کس کو؟ کیا بات ہے, واہ واہ. الرحمن علم القرآن, وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو انسان پیدا کیا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے, اور قرآن سکھایا اس سے مراد محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت علم دیا ہے جب ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا. معلم کائنات کی امت ہو میرے عزیزوں,
मुअल्लिम कायनात की तुम उम्मत हो और जाहिल रहना तुम्हें ज़ेब देता है? उस रसूल पाक की उम्मत हो जिसने पूरी कायनात को इल्म का इनकलाब दिया है, इल्म का इनकलाब। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा तशरीफ लाए थे, 6 लोगों को सिर्फ लिखना आता था, कलम पकड़ना कितने लोगों को आता था? 6 लोग। 10 साल का अरसा गुजरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त 80,000 लोगों के हाथों में कलम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह इनकलाब जिंदगी भर का कोई टीचर भी नहीं करता। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इल्म का अजीम इनकलाब पैदा किया था। और उस रसूल की उम्मत अगर जाहिल हो, ये कैसे ज़ेब देता है? इसीलिए मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर बड़ी बड़ी तहरीकें चलती हैं, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा जानशीन, उनकी आल और औलाद का ये सच्चा जानशीन मारारा मुतहरा का और खानवादे बरकात का चश्म चिराग ऐलान करता है, आधी रोटी खाएंगे और बच्चों को। सुभान अल्लाह। ये सिर्फ मारारा का ऐलान नहीं है, रसूल पाक का मिशन है। ये इनकलाब है जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ। अगर तुम जाहिल रहोगे, बेनूर रहोगे, जाहिल आदमी हलाल और हराम में तमीज नहीं कर सकता, जाहिल को कुफ्र और ईमान पता नहीं है, जाहिल कब गुमराह होगा उसे खुद पता नहीं चलता। इसलिए मेरे अजीजों, इल्म के बगैर इस्लाम भी नहीं है, इल्म के बगैर इस्लाम नहीं। आपको पता है दौरे जिहालत कहा जाता है इस्लाम से पहले वाले दौर को, और दौरे इस्लाम, इस्लाम के बाद। इस्लाम और जिहालत तो अपोजिट चीजें हैं, ये कभी एक जगह आ नहीं सकती। आज उम्मत के अंदर हम देख रहे हैं कुछ लोगों को मैंने देखा अंदर, जिनसे पूछा गया पहला कलमा क्या है, तो आई टाई कर रहे हैं, नहीं पता है। तुम्हारे नबी कौन, ये भी नहीं पता। हम तो इस खुशफहमी में चल रहे हैं, जुम्मा में भीड़ है, जलसों में भीड़ है, सबकी टोपी है, सबको आता होगा, खंगालो तो कलमा भी नहीं आ रहा है। यूं ही ये मुसीबतें नहीं आ रही है मेरे अजीज, यूं ही हमको डराया और धमकाया नहीं जा रहा है। तुम्हारे अंदर इल्म की दौलत हो तो तुम अपने रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कामिल के साथ जियोगे। आज दुलमुल यकीन के साथ जो जीते वो जिहालत की वजह है, जिहालत है। और जो जिस तरह हाँकना चाहे आज हाँक रहा है तुम्हें। इल्म की तरफ आओ, इल्म की तरफ। हर बच्चे को आज पढ़ा लिखा हुआ होना जरूरी है, हर बच्चे को। और जब हम इल्म की बात करते हैं तो कुछ लोगों को ये लगता है मौलाना सिर्फ मदरसों में ले जाने की बात करते हैं, मदरसों में ले जाने की बात करते हैं। इल्म सिर्फ मदरसों की बात नहीं है। इल्म को जो फर्क किया गया है ना, ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है। अभी आपसे मैं पूछूं दीनी इल्म क्या है, दुनियावी इल्म क्या है, आप यही कहेंगे कुरान, हदीस, फिका, ये सारे दीनी इल्म है। साइंस, ज्योग्राफिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये दुनियावी इल्म है। ये गलत सोच है, गलत कॉन्सेप्ट है। दीनी और दुनियावी इल्म इस तरह से फर्क नहीं किए जाते। अगर आप कुरान का इल्म, हदीस का इल्म, फिका का इल्म पैसा कमाने के लिए हासिल कर रहे हैं तो ये दुनियावी इल्म है, वो दीनी इल्म नहीं। मदरसों में भी वो दीनी इल्म नहीं। और साइंस पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो अल्लाह को पहचानने के लिए, तो ये दीनी इल्म है, ये दीनी इल्म है। तुम्हारी सोच से ही दीनी और दुनियावी का फर्क होता है, ना कि डिपार्टमेंट और शोबे से फर्क होता है। इसलिए जो बच्चे कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, वो अपना कंटिन्यू करें, बढ़े आगे। तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, जिस चीज में भी जाना चाहते हो, नीयत सिर्फ ये हो जो कुरान ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो वही जो तुम्हारे रब के नाम से। सुभान अल्लाह। वो इल्म जो अल्लाह से दूर करता है, वो बड़ा सा बड़ा आलिम होकर के भी वो गुमराह है। और वो इल्म जो अल्लाह से करीब करता है, वही इल्म नूर है, वही इल्म नूर है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, सिर्फ ये मत समझो कि मैं इल्म की बात कर रहा हूं तो इल्म आने के बाद टोपी, जुब्बा, कुप्पा, बड़ा आलिम नजर आना चाहिए, नहीं। इल्म जब किसी के पास आता है तो सबसे पहले अखलाक लाता है। सच्चा इल्म अगर किसी के अंदर आए, अखलाक लाता है, फिर वो अल्लाह ताला की जात पर यकीन लाता है,
کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے ہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم جو اپنے علم کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ دنیا میں کچھ پیسے مل جائیں اور سیٹھوں کے پاس جاتا ہے، مالداروں کی جیب پر نظر رکھتا ہے، فرماتے ہیں وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ غلیظ ہے، کیونکہ وہ جسم بیچتی ہے اور یہ ایمان بیچتا ہے۔ علم جو سچا علم آتا ہے وہ اخلاق اور توکل لے آتا ہے۔ اس لیے آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کا مطلب صرف دوڑ بھاگ یہ نہیں ہے، کوئی بھی کالج مل جائے، کوئی بھی یونیورسٹی مل جائے، کوئی بھی مدرسہ مل جائے، تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے وہ علم مجھے ملے جو مجھے میرے رب کی پہچان دلائے، مجھے میرے رب کی پہچان دلائے۔ اور جب اللہ رب العزت کے نام سے کوئی شروع کرتا ہے میرے عزیزوں، بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں، بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں۔ یہ آج دنیا چھپا چھپا کر رکھ رہی ہے، ہمارے دامن میں علماء کی کمی نہیں رہی اسلام میں کبھی، یہ تو جاہل آج ہوئی ہماری قوم، ورنہ دنیا کو کیا نہیں دیا ہے علماء اسلام نے۔ آپ کو پتا ہے یہ سب جو اٹھائے ہوئے کیمرے ہیں یہ کس کی دین ہے؟ سب سے پہلے ابن الحیثم نے یہ کیمرے کی ایجاد کی تھی اور اس کی تھیوری بھی بنائی تھی اپنی آنکھوں کے لینس سے۔ دنیا کو اڑنے کا طریقہ دینے والا عباس بن فراس سب سے پہلے پلین بننے سے بھی پہلے اڑ کر کے ایک مینارے سے پیراشوٹ کا تصور دینے والا، ایکس رے کا تصور دینے والا عالم اسلام ہے۔ خوارزمی نے گھڑی کا تصور دیا ہے، الجبرا اسلامی علماء نے تمہارے سامنے رکھا ہے۔ آج جو یہ ہند سے لکھے جاتے ہیں 1 2 3 یہ عادات کہاں سے آئے؟ اسلامی علماء نے اس کو ایجاد کی، ایجادات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر، امریکہ کے اندر طب میں، میڈیکل میں اور بچوں کی سرجری پر جو لکھی گئی سب سے پہلی کتاب ابو علی سینا کی ہے۔ القانون آج بھی رکھی ہوئی ہے، پوری دنیا کو سرجری سکھانے والے، پوری دنیا کو میڈیکل لائن میں لانے والے اسلامی علماء ہیں۔ بچوں کے امراض پر سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب علماء اسلام کی ہے۔ کون سا میدان ہے جس میں میرے نبی کے غلاموں نے بازی نہیں ماری ہے؟ سب جگہ ہے، بس بات آ کر کے یہاں رکتی ہے جس کو اقبال نے کیا سچے الفاظ میں کہا ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ سبحان اللہ۔ خلاصہ یہی ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار ہے۔ یہ ڈور جو کٹی ہے تمہاری یا دھیمی ہوئی ہے، یہاں سے عزتوں میں کمی آئی، پڑھنا لکھنا تم نے بند کر دیا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ میرے عزیزوں، نہ مدرسوں کا علم رہ گیا، نہ اسکول کالج کا علم رہ گیا۔ یہ تو اسلام کا تقاضا نہیں ہے، اسلام نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے آج کی اس کانفرنس کے ذریعے سے یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے، میں اویئرنس لانا چاہتا ہوں۔ اور اب اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے اٹھتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، ہماری یہ کانفرنس وصول ہوگی، دل میں سوچتے ہو حاصل کرنا ہے، اور علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یہ مت سوچنا میری شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب کیا پڑھوں گا۔ ارے بوڑھے ہو جاؤ، داڑھی سفید ہو جاؤ، تب بھی تمہارے علم حاصل کرنے کی عمر نہیں جائے گی۔ سیدنا عمر ابن خطاب جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے مجھے سورہ بقرہ پڑھنے میں 12 سال لگ گئے۔ تم چاہتے ہو جمعہ آدھے دن کے اندر قرآن بھی ختم ہو جانا چاہیے؟ ہاں، اس میں مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 60 سال کے بعد تو میں نے علم دیکھا ہے۔ اور یہ شرم و حیا کی بات نہیں، علم حاصل کرنا ہو۔ اچھا، پہلے کے بوڑھے لوگ اگر کہتے ہیں ہمارے زمانے میں حالات برے تھے، کوئی آیا ہی نہیں سکھانے کے لیے، ہمارے پاس اسکول نہیں تھے، مدرسے نہیں تھے، پہلے والے کہتے تو ہو سکتا ہے ان کا یہ عذر ہے۔ تمہارے پاس اب کوئی عذر ہی نہیں رہ گیا۔ قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری پکڑ کرے کہ علم حاصل کرنا فرض تھا، تو نے سیکھا کیوں نہیں،
یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. یہ جو مٹھی میں اتنا بڑا بڑا موبائل اٹھاتے ہو، پورا مدرسہ بھی رکھتا ہے، اسکول بھی رکھتا ہے، کالج بھی رکھتا ہے. کون سی قرت نہیں ہے اس کے اندر، کون سا علم نہیں ہے اس کے اندر. لیکن نوجوانوں کو یہ لگتا ہے یہ موبائل تو پب جی کے لیے آیا ہوا ہے، یہ موبائل تو فیس بک انسٹا کے لیے آیا ہوا ہے، تمہیں تو بہت کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ موبائل پکڑا دیا گیا ہے. اب قیامت کے دن تمہارے پاس عذر نہیں ہوگا، عذر نہیں ہوگا. تم سے اگر سوال ہوا کہ وضو میں کتنے فرائض تھے، نماز میں کتنے فرائض تھے، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کے کیا کیا اصول تھے، تم ہائے 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 کرتے رہ گئے، مجھے پتا ہی نہیں، کوئی پڑھایا نہیں، تو پوچھا جائے گا تیرے پاس ذریعہ تھا، ابھی جا کر سرچ کر کے دیکھ لینا وضو میں کتنے فرائض ہیں. موبائل 1 منٹ سے پہلے تمہیں لا کے دکھا دے، بتا دے گا. ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کنفیوژن. کیا میں نے سرچ تو کیا ہے وضو میں کتنے فرض، اب آ تو گیا جواب، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا یہ اپوزیشن کا ہے کہ ہمارا ہے. اس کے لیے تو علماء بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا پوچھ سکتے ہو کہ حضرت میں نے ریسرچ کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو مجھے مل گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے سرچ کیا، حضور کی عمر کتنی تھی، حضور کے ازواج کتنے تھے، حضور کی اولاد کتنی تھی، حضور پاک نے مکے میں کتنے دن گزارے، مکے میں مدینے میں کتنے گزارے، کتنے غزوات میں حضور شریک ہوئے، سب میں نے سرچ کیا ہے، مجھے جواب ملا ہے. اس پر پورا یقین کرنے سے پہلے کسی عالم اہل سنت کے پاس آ جاؤ اور کراس ویریفیکیشن کرنا، بس اتنا ہی ذمہ داری. کیونکہ مولانا لوگ بھی تو جان چھڑاتے ہیں. بھائی ٹائم نہیں ہمارے پاس، کتنا پڑھائیں گے تم کو، صبح بھی دوپہر میں بھی، تمہارے اپنے الگ ٹائم ہے، ان کے الگ ٹائم ہے. تو ان سے کہو ہم آپ کے پاس گھنٹہ بھر پڑھنے کے لیے نہیں آ رہے، صرف اتنا بتا دو یہ جو میں نے سرچ کیا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں. اتنا تو کوئی بھی عالم دین تمہارے ساتھ تعاون کر سکتا ہے. آج سے کریں گے انشاءاللہ. 2025 تمہارا پورا سیرت مصطفیٰ پڑھنے میں گزرنا چاہیے، گزرے گا انشاءاللہ. اس بات کو آپ طے کر کے اٹھو کہ میں میرے نبی کا غلام ہوں، تو میں پہلے یہ پڑھوں گا کہ میرے نبی کب پیدا ہوئے، اس وقت حالات کیا تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کہاں گزرا، حضور پاک نے پہلی شادی کہاں فرمائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جلیل القدر کون ہے، حضور مکہ میں کتنے دن گزارے، مدینے میں کتنے گزارے، کون سی جنگوں میں شریک ہوئے، کون سی جہاد میں، کون سی جنگ میں حضور پاک کے دندان مبارک شہید ہوئے، کون کون سی مصیبتیں حضور نے اٹھائی، اور کیا کیا دعائیں امت کے لیے کی، یہ سب تمہارے حصے میں آنا چاہیے. میرے عزیزوں، ایک بات مجھے یاد آتی ہے، ایک نوجوان کا کردار بڑا عجیب تھا. میلاد کا دن تھا 12 ربیع الاول، شاید میں نے یہاں دہرایا ہو یہ بات. میں ٹرین سے اتر رہا تھا، ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا حضرت میں چاہتا ہوں کہ آج حضور کی بارگاہ میں کوئی اچھا تحفہ پیش کروں. ساتھ جھنڈے، کمکمے، مٹھائیاں سب لگا کر کے تو تحفے پیش کرتے. اس نے کہا میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی ہو. میں اتر رہا تھا، اچانک ذہن میں بات آئی، کہا اللہ کے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ وہ بوڑھوں کی مدد کرتے، ان کا بوجھ اٹھاتے تھے. مکہ میں حضور مشہور تھے اس بات پر. ہم اتر رہے ہیں، دیکھو ٹرین سے کوئی بوڑھا اتر رہا، اس کا سامان اٹھا کر پہنچا دو، سنت ہے یہ بھی. اور آج 12 ربیع الاول ہے، تم حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر. یہ بات کہا اور میں گزر گیا. وہ جوان ایک بوڑھی عورت 2 بڑے بڑے شاپر لے کر آ رہی تھی، اس کے پاس گیا اور کہا کہ اماں جی مجھے دو، میں اٹھاتا ہوں. وہ پہلے تو گھبرائی، کہا کہ تو کیوں اٹھائے گا، تو کولی ہے، کیا ہے میرا سامان کیوں نہیں دوں گی، نہیں دے رہی تھی. اور کیوں دے اجنبی کو کوئی، اس نے اصرار کیا اماں جی دے دو اٹھا لوں گا. کہا اتنا کیوں کہہ رہا ہے بیٹا، تو سامان لے کے بھاگنا ہے، کیا کرنا ہے. اس نے صاف صاف سمجھا دیا اماں جی بات یہ ہے آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے، اور ان کی عادت تھی کہ وہ بوڑھے لوگوں کا بوجھ اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا عمل دہراؤں، ان کے اخلاق پر عمل کروں اور میں ان کی روح کو خوش کروں. بوڑھی کے دل میں بات آ گئی، کہا لے لے بیٹا، تو تیرے نبی کی بات کر رہا ہے، آج تمہارا کوئی تہوار کا دن ہے، یہ کرنا ہے تو کرو. وہ شاپ پر لے کر کے گیا، اس کو جہاں تک پہنچانا تھا پہنچایا. یہ بات آئی گئی گزر گئی. ہم بھی تو سوچتے ہیں کہ چھوٹی سی بات ہے. 6 مہینے گزر گنے کے بعد، 6-7 مہینے کے بعد اس نوجوان نے مجھ سے کہا کہ حضرت وہ بوڑھی عورت جس کا میں سامان اٹھایا تھا،
وہ ابھی رابطے میں کانٹیکٹ میں ہے. ابھی آئی اور کہہ رہی ہے کہ بیٹا 6 مہینے گزر گئے اب تک میں تیرے نبی کا بایو ڈاٹا ہی پڑھ رہی ہوں, واہ واہ واہ. اب تک میں ان کے اخلاق ہی پڑھ رہی ہوں. کہا کیوں؟ کہا تیرے اس عمل نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ اس زمانے کا کوئی جوان, ارے میرے بیٹے میرے پوتے نہیں آئے مجھے لینے, کسی اور کا بیٹا میرا سامان اٹھا رہا ہے, اس کے اندر اتنا اثر کہاں سے آیا؟ اور جب تو نے بتایا تیرے نبی کے عمل ہے, میں نے سوچا کہ اس نبی کو کیوں نہ پڑھوں. پڑھتے پڑھتے میں اس مقام پر پہنچ گئی. بتاؤ تیرا نبی کہاں ہے, میں بھی جاؤں غلامی میں شامل ہو جاؤں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. تمہارے اخلاق سے انقلاب آ سکتا ہے, تمہاری عادات سے انقلاب آ سکتا ہے, لیکن جب تم خود سیرت نہیں پڑھنا چاہتے تو دنیا تو پھر یہی تانے دے گی کہ آتنکوادی ہیں, یہ دہشت گرد ہیں, ان کے منہ پر تھپڑ مارنے کا طریقہ یہی ہے. ہم تمہاری سرٹیفکیٹ کے محتاج نہیں ہیں, ہم تمہارے بولے جانے سے کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے. تمہیں اپنے نبی کے اخلاق کر کے دکھانا ہے, کر کے دکھانا ہے, نفرت نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو اٹھو اور علم کو عام کرو, اور حضور کی سیرت پڑھنے کے بعد تمہارا دل کشادہ ہو جائے گا, ذہن وسیع ہو جائے گا, سوچنے کی طاقت بڑھ جائے گی. اس لیے کہ سن کر کے ماننا اور ہے, جان کر کے ماننا اور ہے. جب سمجھ جاؤ گے تو روز عشق بڑھتا چلا جائے گا. آپ چاہتے ہو میرے نبی پاک کی محبت اور آئے, چاہتے ہو حضور کا عشق اور بڑھے, صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور کو پڑھنا شروع کرو, سیرت پڑھو اور اتنا گم ہو جاؤ, اتنا گم ہو جاؤ کہ پھر تم مسکرا بھی دو یا چلنے پھرنے لگو تو دنیا پکار کر کہے گی اس کے اندر سے مدینے کی خوشبو آتی. کیوں؟ پڑھنے والا اسی میں ملبوس ہو جاتا ہے. 3 گھنٹے فلم دیکھ کر کے یہاں ناٹک کرنے لگتا ہے آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے, جو دیکھتا ہے وہ کیچ کرتا ہے اور اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب بار بار حضور کی سیرت پڑھو گے دنیا میں بات ویسی ہی کرو گے جیسے میرے نبی کرتے تھے. بے شک بے شک. اس لیے بس بات اتنی ہے, بہت میں وقت لے لیا, اس لیے اتنا لمبا کھینچ رہا تھا کہ 2025 آ جائے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. آ گیا ابھی, اور الحمدللہ. اور اللہ تبارک و تعالی اس آنے والے سال کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والا سال بنا, بلا اور مصیبتوں سے اللہ ہم سب کو نجات رکھے, اور اس پورے سال کو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور عقیدے میں جلا عطا کرے. بات وہی میں دوہرا کر ختم کرتا ہوں میرے عزیزوں. 24 کو جانا تھا, چلا گیا, اور اعلیٰ حضرت کا 25 کو آنا تھا, اور انشاءاللہ 25 میں یہ سکہ چلے گا انشاءاللہ. اور پھر کہو گے آئی نہیں حکومت, سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے لیے یہ سال ہرا بھرا ہو جائے. مولا کریم کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اس آنے والے سال کو ہم سب کے علم کا سال بنائے, ہم سب کے اخلاق کا سال بنائے, اور انقلاب کا سال بنائے. اور جو آیت اللہ نے فرمائی اس وعدے کے مطابق ان مع العسر یسرا, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. مولا جو تکلیفیں اب تک ہم کو آئی تھی, اب آسانیوں میں تو ہم سب کو ایمان عطا فرما, آسانیوں میں ہمیں قدم رسول کی دولت عطا فرما. اور بس اتنی دعا کرو میرے عزیزوں, جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو رب تبارک و تعالی ہم سب پر اتنا احسان کرے کہ اس کائنات میں ہر رنگ و بو کو دیکھ لیا, سونگ لیا, ہر شکل و صورت کو دیکھ لیا اور پہچان لیا.
बस ये आंखें तरसती है इस बात के लिए, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। रब ताला की बारगाह में दुआ करो, मौला तेरा ये बंदा तुझसे आज ये इल्तिजा करता है, इस नए साल की बरकत में दुनिया मिठाइयां तकसीम कर रही है, हमें इनाम में तू दीदार रसूल अता फरमा दे। इस आले रसूल की बरकत से मौला मरने से पहले हमें जियारत मुस्तफा नसीब फरमाए, वो शक्ल सूरत मुस्तफा जो आंखों में बस जाए तो दुनिया का हुस्न हेच हो जाए। मौला करीम हमको उस हुस्न का परस्तार बनाए, उस हुस्न का आशिक बनाए। अजीजा ने गिराम वकार, आखिरी बातें ये, खास तौर पर ये नए साल की जो रात है, जा करके यहां से कोई अय्याशी के अड्डे पर नहीं जाना, कभी कोई गुनाहों की तरफ ना जाए, वरना तुम्हारी ये सारी महफिल फजूल है। तुमने साल का आखिर भी अल्लाह के जिक्र में बनाया है और साल का शुरू भी अल्लाह के जिक्र में है। 12 से पहले भी अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, 12 के बाद भी तुमने साल का आखिर भी महफिल रसूल में गुजारा, साल की इब्तिदा भी महफिल रसूल में गुजारी, और हो सके तो कल रोजा रख लेना, जिसको ताकत हो रख लेना, नफल है, ताकि साल की इब्तिदा अल्लाह के इस रोजे से हो और अल्लाह करीम उस रोजे की बरकत से हम सबका पूरा साल अच्छा करे। यहां से कोई अड्डों पर तो नहीं जाएगा इंशाअल्लाह, कोई अगर जा भी रहा हो तो उसको रोक लेना। आज की रात दुनिया अय्याशियों के अड्डे सजाई है, रात भर यहां पर शराब आम हो चुकी होगी, जिना और क्लब और बार सब सज गए होंगे, लेकिन क्या ये तुम्हारे लिए अल्लाह का एहसान और इनाम नहीं है? क्या उन करोड़ों में से अल्लाह ने उठाकर तुम्हें अपने घर में बिठाया? और एक बात याद रखो, एक बात याद, मुझे किसी से मिलना है तो दिन में मिल लेता हूं, टाइम कर देते हैं, दोपहर में आ जाओ, शाम में आ जाओ, लेकिन कोई खास होता है तो ही रात के 12 बजे मिलता है। बहुत रात में खास लोगों से ही मिलने का मौका निकाला जाता है, वरना तो सबको टरका दिया जाता है। मेरे अजीजों, रात के 12 बज रहे हैं और रब ताला तुम्हें अपनी मुलाकात के लिए यहां बुलाया, यह बख्शिश के लिए बुलाया गया है, यह रहमत के लिए बुलाया गया है, तो यहां से झोलियां भर करके जाओ। और दुआओं की कबूलियत के लिए मुस्तजाब दावा शख्सियत हमारे पास है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल मौजूद है। और यकीनन आज की महफिल पर मैं देख रहा हूं, ये जो रंग जमा हुआ है, ये जो भीड़ है, ये जरूरी नहीं सिर्फ इंसानों की भीड़ है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोगों की मदनपुरा वालों की भीड़ है। तुम तो पहचानते भी नहीं कितने अल्लाह के फरिश्ते आते हैं महफिलों में, तुम जानते भी नहीं। ये रब तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते आते हैं, और ये महफिलों को हल्का ना लो मेरे अजीजों, ये महफिलें हल्की ना समझो, यहां से बख्शिश के वादे होते हैं, कितनों की दुनिया बदल दी जाती है, कितने तो यहां से तौबा करके उठते हैं, कितने तो इल्म का अहद लेकर के जाते हैं। इसलिए मुझे ये यकीन है अल्लाह की जात से कि आज 2025 की हमारी ये पहली महफिल को मौला ताला 100 बार बावर फरमाएगा और इश्क रसूल की दौलत अता फरमाएगा, इश्क रसूल की कमाल की दौलत अल्लाह हम सबके सीनों में अता फरमाएगा। और बाकी रहे जो हालात, उससे डरना नहीं है, जमे रहना है, खड़े रहना है, और नामूसे मुस्तफा पर किसी से समझौता नहीं करना है, और कोई गैर कानूनी काम भी जज्बात में आकर के उछल कूद करने से नहीं होता, होशो हवास के साथ, होशो हवास के साथ। हुजूर पाक की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ जोश से नारे लगाने का नाम नहीं है, होशो हवास के साथ खड़े होना और दुनिया को जवाब देना। हम भी जो ये बोलते हैं, लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ जोश में बोलते हैं, ये सिर्फ जोश में बोलते हैं। हाँ बोलते थे, लेकिन अब होश में भी बोलते हैं, होश में भी बोलते हैं, और डर करके नहीं, डर करके नहीं, बल्कि इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करनी है, हुजूर के नामूस के लिए काम करना है। इसलिए आप भी होश से काम लेंगे, कोई भी सर फिरा उठ करके अलग ऐसी वैसी हरकत ना करें। हुजूर की मोहब्बत यकीनन इम्तिहान लेती है, लेकिन अपने आप को हिलाकत में डालने की इजाजत भी नहीं देती, अपने आप को या कौम को हिलाकत में डालने की इजाजत नहीं देती। अब ये बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आप बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे।
توجہ میرے عزیزوں، ہماری محفل میں اب آمد ہو چکی ہے استاذ الاساتذہ، فخر الاماثل، ہزاروں علماء کے استاد حضرت العلام مولانا مفتی مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ، استاذ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور۔ یہاں پر تشریف ہے ہمارے دادا استاد بھی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ ان کو سنیں گے۔ اور اب ہمارا وقت ہو گیا، مسئلہ بھی ہے، پانی جب آ جاتا ہے تو تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ تیمم تھا جو ٹیمپرری آپ کے پاس چل رہا تھا، اب پکا پانی آپ کے پاس ہے، آپ کو انہیں سننا ہے۔ بس اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ لب لباب حاصل کلام، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ سیاست چیز ہے کیا؟ یہ جائیداد و دولت چیز ہے کیا؟ ارے تو تمہارے لیے لوح و قلم ہے تو یہ سب دنیا چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم حضور پاک کی غلامی میں آؤ۔ محبت مصطفیٰ صرف زبانی نہیں، عمل سے آؤ گے، اور اس کے بعد پھر دیکھنا حالات آئیں گے اور ٹکرا کر چلے جائیں گے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر میں بات کروں گا تو شعر کی طرف آ جاؤں گا۔ بس یہاں پر ختم کرتا ہوں، کچھ دیر کی بات ہی ہے، انشاءاللہ العزیز ہمارا وقت تو ہے ہی اور آئے گا بھی انشاءاللہ العزیز۔ ہر چیز اچھی ہوگی کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ میں نے شعر میں چیلنج کیا، دعویٰ کیا ہے، یہ رب کا اعلان ہے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے، اے رسول آپ کا ہر آنے والا سال، ہر آنے والا وقت پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ آنے والا وقت پہلے سے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر انشاءاللہ ہم اللہ کے اس فرمان پر کیوں نہیں کہہ سکتے ہمارا دور آئے گا، ہے اور آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لبیک یا رسول اللہ۔